बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, 24 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जहाँ बहुत सारा जुल्म बर्बरियत हुआ, वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी थी जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया और ये हेडलाइंस बनी उन अखबारों की, फ्रंट पेज के ऊपर ये खबरें छापी गईं। एक ऐसी ही खबर थी ताहिर अब्बास साहब, मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी, मंडी बहाउद्दीन के साथ एक गाँव है वहाँ के रिहायशी, और जो कंटेनर के ऊपर डी चौक में नमाज पढ़ रहे थे और उनको ऊपर से फेंका गया था। उनके बारे में इनिशियली इत्तलात ये आती रही कि जनाब वो वफ़ात पा गए हैं, दुनिया से चले गए। फिर कुछ देर बाद कन्फर्म हुआ या कुछ दिन घंटे बाद कन्फर्म हुआ कि वो ठीक हैं, हयात हैं, लेकिन वो इलाज करवा रहे हैं, किसी अस्पताल में हैं। उसके बाद एक बड़ी स्टोरी ये डेवलप हुई इसी सारे कहानी के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ये फैलाई गई स्टोरी, या इस स्टोरी ने जन्म लिया कि जनाब ताहिर अब्बास साहब के घर वालों को, ताहिर अब्बास साहब को उठा लिया गया है और उनके वेयर अबाउट्स किसी बंदे को कोई पता नहीं है। आज फाइनली ताहिर अब्बास साहब के वेयर अबाउट्स, ताहिर अब्बास साहब की वीडियो, उनकी सेहतयाबी के बाद, क्या मुकम्मल सेहतयाब तो नहीं, ऑब्वियसली अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सामने आ गई है। ताहिर अब्बास साहब को पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के सोशल मीडिया सेल ने और उनके मीडिया सेल ने एक वीडियो रिलीज़ की है, जिसके अंदर ताहिर अब्बास साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आला साहब खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और ये तब तक अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेहमान हैं जब तक ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। अभी भी देखा जा सकता है कि उनके दोनों बाजू जो हैं उनके ऊपर पट्टियाँ हैं और वो इलाज ऑब्वियसली उनका चल रहा है, वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहे ताहिर अब्बास साहब। लेकिन अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ज़ख्मियों को, अपने शुहदा को, उनके ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ रही। मुझे इस चीज़ की खुशी है। जहाँ पर इस चीज़ का अफ़सोस है कि बहुत सारे नौजवान एक पुरअमन सियासी एहतजाजी तहरीक जो है उसके अंदर ज़ख्मी हुए, बहुत सारे नौजवान इस दुनिया से चले गए। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन भी कर रही है। ताहिर अब्बास साहब के बारे में बहुत सारी खबरें आती रही, लेकिन आज इवेंचुअली वो खुद मंजर आम पर आ गए और वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात कर रहे थे। गंडापुर साहब जहाँ अक्सर तनकीद की ज़द में रहते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देते हैं, कोई ना कोई उनकी ऑडियो लीक हो जाती है, वहीं पर जब इस तरह के विजुअल्स आते हैं तो यकीन माने कि इज़्ज़त भी बढ़ती है कि यार इट्स गुड कि एटलीस्ट वर्कर जो है वो एक्नॉलेज किया जा रहा है, वर्कर को, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनको तनहा नहीं छोड़ा जा रहा। एनीवेज़, मेरे नज़दीक ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी थी ताहिर अब्बास साहब को लेकर। अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट मुझे अच्छा लगा कि ही इज़ फाइन, ही इज़ बेहतर हो रहे हैं उनके हालात वाक़यात, वो सेहतयाबी की जानिब गामज़न है। आगे बढ़ें तो एक थ्रू आउट आपको और मुझे एक पाकिस्तान के दानिश्वर, पाकिस्तान के सहाफ़ी थ्रू आउट एक इम्प्रेशन देते आए, सबके नाम है उसके अंदर। मैं अब पिन पॉइंट क्या करूँ कि जनाब इमरान खान के पास मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। अब कबूलियत कहाँ से ये कहते थे, वे सब एस्टैब्लिशमेंट से कहते थे। अब एस्टैब्लिशमेंट से कबूलियत मकबूलियत वाले फड्डे के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन भी हो गया, ये गवर्नमेंट भी बन गई, 9 मई भी हो गया, 9 मई के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर ये 26 नवंबर हो गया। वैसे तो 2022 का 25 मई जो था वो भी हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड, कल से एक नया नैरेटिव, कल परसों से एक नया नैरेटिव मार्केट में फेंका जा रहा है नवंबर के बाद, 26 नवंबर के बाद। और वो नैरेटिव क्या है कि नैरेटिव फैसल वाउडा साहब लीड कर रहे हैं इस नैरेटिव को। नैरेटिव ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इस टाइम के ऊपर जो कुव्वतें खड़ी हुई हैं वो सिर्फ हुकूमत खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई। और हुकूमत जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए एस्टैब्लिशमेंट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। चंद स्टेटमेंट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं वो सिर्फ आपके सामने रख कर आगे निकल जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब की 26 नवंबर के ऑपरेशन के बाद की स्टेटमेंट है कि जनाब इस कामयाबी में सिपा सालार की मदद हासिल थी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की इस्लामाबाद को क्लियर करने में, इस ऑपरेशन में, लिहाजा ये सिरा उनके सर जाता है। एक इमरान शफकत साहब एक सहाफ़ी हैं, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जब जनाजे उठे, अल्लाह गरीक रहमत करे, रेंजर्स जो शहीद हुए थे, तो उसके ऊपर आर्मी चीफ ने क्या कहा था, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुछ सोर्स को कोट करते हुए इमरान शफकत साहब वो भी कोट करते हैं। मुनीफ फारूक साहब उस दिन रात को जब ऑपरेशन हो रहा था वो कह रहे हैं एयरवाई के बीपर के अंदर कि जनाब ये 25% चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं पीछे फोर्स और बहुत। उसके बाद आगे चले तो हसन अयूब साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं कि जनाब 100 के सिर खोल दिए गए हैं, ऑपरेशन जारी है और 100 के सिर खोल दिए गए, तकरीबन इस तरह की स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फैसल वाउडा की स्टेटमेंट पे आ जाएगी। वो कहते हैं कि ये बार बार हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत नैरेटिव नहीं बना सकी, हुकूमत जो है अपनी नाअहली ये एस्टैब्लिशमेंट के सर डाल रही है, ये खुद क्रश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को और ये डालते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है तो फिर PMLN भी काबिल कबूल नहीं है। पहले तो फैसल वाउडा साहब को बंदा दसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान किस हद तक काबिल कबूल हैं, वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम आपको बता चुके हैं, वो नवंबर में भी बता चुके हैं इस एहतजाज में, हर एहतजाज की कॉल के ऊपर पाकिस्तान के अवाम बता चुके हैं। हाँ,
ایک چیز کا کریڈٹ دیجئے تحریک انصاف کے ورکر کو کہ آپ کے گھر کے باہر پولیس بندوق لے کر کھڑی ہو جائے تو بڑے بڑے پھنے یہاں کروں باہر نہیں نکلتے. یہ لوگ دیواریں پھلانگتے ہیں، پچھلے دروازوں سے نکلتے ہیں، یہ پھر بھی کچھ نہ کر کے پنجاب سے بھی، بلوچستان سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی اور سندھ سے بھی، گلگت بلتستان کشمیر سے بھی اسلام آباد پہنچتے رہیں گے عوام. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اب اسی کے اندر ایک اور ایکسٹینشن ہے، اسی نیریٹو کے اندر ایک ایکسٹینشن ہے اور وہ بہت انٹرسٹنگ ایکسٹینشن ہے. ایک اور شخصیت ہے اشفاق حسن صاحب. ان کا ٹویٹر ہینڈل تو بریگیڈیئر اشفاق حسن ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے یا نہیں ہے، مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پرانے بہت ہیں، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بہت دیر ایکٹیو ہیں. یہ صاحب بھی لکھتے ہیں، فیصل واؤڈا کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں. حکومت آگ لگا کر اس کا ملبہ ریاست پر ڈال رہی ہے. خالی ڈی چوک کا واقعہ نہیں بلکہ حکومت نے بہت سارے ویگو ڈالے خرید کر ان کو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پر لگایا ہوا ہے اور نام اسٹیبلشمنٹ کا لگا رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوں. وثوق سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بامقابلہ ریاست نہیں بلکہ حکومت بامقابلہ پی ٹی آئی ہے. جاگتے رہیں، قبلہ درست کریں اور اپنی افواج کے خلاف پروپیگنڈا میں مت پھنسیں. یہ جناب اشفاق حسن صاحب نے لکھا. ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، ہر بندے کو حق ہے. یہ انہوں نے کل لکھا اس پہ اوپر آ کر. کہانی بڑی سادہ سی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کیسز کے یا ان حادثات کے کیسز کے ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں جن کے شواہد یا جن کی ڈیٹیلز موجود ہیں. رینجرز جو شہید ہوئے ہمارے بھائی، بہت افسوس ہے. وہ کیسے شہید ہوئے، کس کی گاڑی سے، کس بچے کی گاڑی کی ٹکر لگی، ان کو آن ریکارڈ ڈیٹیلز آ چکی ہیں. اعجاز سید سٹوری کر چکے ہیں، اس سے پہلے قریشی صاحب نے سب سے پہلے یہ سٹوری کی تھی ایگزیکٹ سیم ڈے جس دن یہ ہوا تھا واقعہ. اسی دن کے تمام تفصیلات وہ سامنے لے آئے تھے. احتشام عباسی تفصیلات سامنے لے آئے تھے، یہ ساری کی ساری. آج تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، تو مجھے ایک میں اسی ساری سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا. کیا پاکستان کی جوڈیشری بھی حکومت کنٹرول کر رہی ہے؟ اب پہلے ہمیں پتا تھا نا کہ کچھ کوارٹرز یا کچھ سرکلز جو ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں سارے معاملات، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی انٹرفیئر کرتے ہیں، ٹانگ پھنساتے ہیں. تو کہانی اتنے تک آ گئی ہے کہ ہوں اگر اس نیریٹو کو سامنے رکھا جائے تو پھر کہانی اتنے تک آ گئی ہے کہ سارے جج، ساری جوڈیشری، سارے ڈپارٹمنٹ، پورا ملک جو ہے وہ حکومت کنٹرول کیا کرے گی. تو اگر یہ صورتحال بن گئی ہے نا اس ملک کے اندر، تو اس سے زیادہ خطرناک بات اور میرے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی. تو یہ کہانی ہے، یہ بن گئی، اس تو زیادہ خطرناک اور کوئی گل نہیں ہو سکتی. لاسٹلی، اور ہاں یہ نیریٹو، I'm sorry to say that، یہ نیریٹو سرائیت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو لیڈ فیصل واؤڈا صاحب کر رہے ہیں. اس کو لیڈ کوئی اور شخصیت کر رہے ہوتے جو معتدل شخصیت ہوتے، جو فیصل واؤڈا صاحب تحریک انصاف کو تھرو آؤٹ دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں and all that. ان کا نیریٹو کیسے سرائیت کرے گا، کیسے عوام میں پذیرائی حاصل کرے گا، جواب آپ سب کو پتہ ہے. اب آخر کی جو سٹوری ہے نا اس ولاگ کی، that's very close to my heart. مجھے پین فیل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر. I feel hurt کیونکہ میں خود اس پروفیشن سے ہوں. آپ نے کبھی سوچا ناظرین کہ 15 20 25 منیمم ویجز سے کم، جو پاکستان کی منیمم ویجز ہیں اس سے کم تنخواہ پہ کام کرنے والے بڑے بڑے سینئر لوگ جن کو 8 8 10 10 15 15 20 20 سال نوکریوں میں ہو گئے، اور وہ بھی 15 15 20 20 25 25 یا 30 30 ہزار کے اوپر نوکری کر رہے ہیں، رپورٹنگ کی، کیمرہ مین کی. یہ لوگ عزت کیوں کما جاتے ہیں؟ ایک سوچئے نا کہ جس ملک میں اربوں خربوں ہیں، جس ملک میں یا جب دنیا کا کرائٹیریا ہی یہ بن گیا کہ آپ کے گاڑی کتنی بڑی ہے، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ برانڈڈ کپڑے کون سے پہنتے ہیں، یہ عزت کے کرائٹیریاز، آپ کے گھڑی ہاتھ میں کون سی ہے، آپ کے جوتے پیروں میں کون سے ہیں، یہ کرائٹیریاز بن گئے ہوں. تو اس ٹائم کے اوپر ایک 15 20 ہزار کا رپورٹر کا نوکری کرنے والا، یا ایک سوشل میڈیا کا بچہ جو یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے کام کرتا ہے، وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عزت کیسے کما جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جواب بڑا سادہ سا ہے. آپ مشکلات جھیلتے ہو، آپ حکومت سے ٹکر لیتے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیتے ہو. مطیع اللہ جان آپ کے سامنے، آپ یہ ٹکر لیتے ہو، پھر آپ ٹھڈے کھاتے ہو، پھر آپ کیسز میں ذلیل ہوتے ہو، جیلوں میں سڑتے ہو. اور جب آپ بہادری سے کھڑے رہتے ہو اپنے سٹانس کے اوپر، اپنی رپورٹنگ کے ساتھ، اپنے صحافت کے ساتھ کھڑے رہتے ہو، تو اللہ پاک پھر آپ کو دنیا سے الگ عزت سے بھی نوازتا ہے اور آپ کی پہچان پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک سرکل ہمارے صحافت کا وہ ہے جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، برانڈڈ گاڑیاں ہیں، برانڈڈ جوتے ہیں، برانڈڈ گھڑیاں ہیں، رولیکس لگاتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ، وزراء اعلیٰ کے ساتھ دوروں پہ جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر کے سفر کرتے ہیں. عزت ٹکے کی نہیں ہوتی ان کی. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو یہ ایک پیمانہ ہے، یا تو آپ عزت کما لیجئے اپنی انڈسٹری کے اندر، یا آپ دولت کما لیجئے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کو ہم بچپن سے ان کا وہ جو جیو کے اوپر شو آتا ہوتا تھا جس میں وہ بس جا کے پی آر کا شو ہوتا تھا، تعلقات والا and all that، کہ سارا دن آپ کیا کرتے ہیں، آپ سوتی کتنے بجے ہیں، آپ اٹھتی کیا ہیں، آپ کھاتی کتنے بجے ہیں، وہ سارے اس طرح کے شوز جو اداکاراؤں کے ساتھ بھی، اسٹیج ڈانسرز کے ساتھ بھی، سیاست دانوں کے ساتھ بھی، بزنس میں ان کے ساتھ بھی سہیل وڑائچ صاحب کرتے ہیں.
سہیل وڑائی صاحب کا آج کا کالم جو ہے وہ پڑھ کر بڑا دکھ ہوا. یہ لوگ میں تو ان کو کبھی بھی خیر سوری ٹو کوٹ دس، میں تو کبھی بھی صحافتی ادارے نہیں ماننا ان کو. ٹھیک ہے سینئر لوگ ہیں، بہت کام ہے، بڑی محنت ہے ان کی، لیکن سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم میں جو انہوں نے تباہی پھیر دی ہے اور وہ کس حد تک چلے گئے ہیں وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. چند سطور میں صرف آپ کے سامنے پڑھ کے سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم کی رکھتا ہوں، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس حد تک کہانی بگڑ چکی ہے صحافت کی، یا کس حد تک کہانی نیریٹو بلڈنگ کی بگڑ چکی ہے اس ملک کے اندر. سہیل وڑائی صاحب نے ایک جملہ لکھا آج کے کالم میں: احمقو، رانی کا ڈونکی راجا سے مسلسل روحانی رابطہ تھا، موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے، پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے، لمحہ بلمحہ راجا کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے. فون فیل ہو سکتے ہیں، وائی فائی بند ہو سکتا ہے، وی پی این دھوکہ دے سکتے ہیں، موکل ناکام نہیں ہو سکتے. اس سے آگے لکھتے ہیں: حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، 278 نام سامنے لاؤ. یہ سراسر احمقانہ مطالبہ ہے. روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ ان کے جنازے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو موکل تھے، جن تھے، روحیں تھی، سب جادو کا کارخانہ ہے. حضرت سہیل وڑائی صاحب. کیا کہے اس کے اوپر بندہ. وہی جو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یا عزت کما لو یا پیسے کما لو. آئی ووڈ آلویز پریفر عزت. مر کھپ جانا ہے، پیسے دیتے رہ جانے، جان تو بعد کوئی نہ تے چھڑ کے جاؤ کہ یار کوئی بندہ تھا پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر کے گیا. شاید میں پیسوں کو بہت پریفر کرتا، یا بہت سارے میرے جیسے لوگ ہیں جو نئے جرنلسٹ ہیں، جو نئی جنریشن ہے، بہت سارے لوگ ہیں پیسوں کو پریفر نہیں کرتے. حالانکہ ان لوگوں نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوا، ہمارے بزرگوں نے، صحافیوں نے، انہوں نے، کہ جب یہ ڈیجیٹل میڈیا کی چونک اور ہر ٹائپ وہ گلٹر ہر طرف تھا نا، جب انہوں نے وہ ٹائم نہیں دیکھا ہوا، جب ہر فلیشی چیز ان تھی، انہوں نے وہ ٹائم نہیں دیکھا ہوا. اے بٹاری تے سروس دی جتی پا کے تے بڑے خوش رہنے ساری زندگی. تو لیکن پھر بھی اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے فرض کو دیانتداری سے، نیک نیستی سے کرنے کو پریفر کرتے ہیں پیسے کمانے سے. مجھے نہیں پتا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کیا لائن لینا چاہیے یہاں پر. ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس سے کتنی نفرت پھیلا رہے ہیں وہ، اور کتنا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. پتہ نہیں کتنی بڑی مجبوری ہوئے گی، کیا کرنا پائے گا. سو شرمندگی کا مقام ہے. بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے تھوڑا شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ جب ایک بہت سینئر آدمی، بظاہر عمر میں سینئر آدمی، ورنہ کم سینئر ہوندے نے بندے، ہمیشہ آپ کے ایکٹ مجھے 12 15 18 سال کے بچے کبھی کبھی بعض اس طرح کے کر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار ساری زندگی جنہوں نے بزرگوں نے گزار دی ہے، چٹے وال توپے جنہیں جنہوں نے واقعی عمر دے نال ہوئے نے، وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. سہیل وڑائی صاحب نے بھی وہی حرکت کی. میں پھر اینڈ میں وہی کہوں گا کہ وڑائی صاحب ٹھیک ہے، آپ کی اپنی پریفرنس ہے، آپ کی اپنا ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، لیکن عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز. ہاں جاتے جاتے ایک اور چیز کہ سہیل وڑائی صاحب کس طرح کا کالم، اس طرح کے جملے، اس طرح کا طنز کرتے تو مجھے شاید میرے جیسا بندہ بھی کہتا ٹھیک ہے بھائی ان کا حق ہے. ریزن کہ وہ حامد میر کی طرح فیلڈ میں تھے، یہ لوگ کبھی فیلڈ میں نہیں نکلے. یہ جو بزرگوار ہیں نا ہمارے سارے بڑے بابے کالمسٹ اور یہ بابے صحافی، جو سینئر صحافی، جو ادارہ ہے صحافت کا جن سے لوگ سیکھتے ہیں، یہ کدی فیلڈ وچ نہیں نکلے. میں خدا دی قسم چک کے کہنا پیا، میں کدی سہیل وڑائی نوں فیلڈ وچ نہیں ویکھیا. میں کدی رؤف کلاسرا صاحب نوں کدھر رپورٹنگ کردیاں فیلڈ وچ نہیں ویکھیا. طلعت حسین صاحب پرانے وقتوں میں ہوتے تھے. میں نے اس ڈی چوک والے میس کے اندر ان میں سے کسی بندے کو نہیں دیکھا. حامد میر صاحب ہیں، کاشف باز صاحب گئے ہیں، اور وہ جو انہوں نے دیکھا پھر وہ رپورٹ بھی کرتے رہے. اب جب یہ رائز نہیں کرتے ہیں نا ان تمام چیزوں کے اوپر، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. خیر اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.